اعلیٰ افسران پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ ایمبولینس بھی آ چکی تھی۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا۔ شوکت کو ایک دوسری پولیس موبائل میں بٹھایا گیا، جبکہ جمیل بلاول والی گاڑی میں بیٹھا اور 4 گاڑیوں پر مشتمل یہ قافلہ چل پڑا۔ بلاول حیران تھا کہ جمیل افسران اعلیٰ اور پولیس کی بھاری نفری سمیت کہاں جا رہا ہے۔ ان کے سفر کا اختتام ایک میدانی علاقے میں موجود 2 منزلہ عمارت کے سامنے ہوا۔ پولیس اہلکاروں نے عمارت کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس کمانڈوز کرالنگ کرتے ہوئے عمارت کی طرف بڑھے اور باؤنڈری وال سے کود گئے۔ کچھ دیر بعد فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ پھر عمارت کے دروازے سے پولیس کمانڈوز ایک شخص اور لڑکی کے ساتھ دروازے سے باہر نکلے۔ ان پر نظر پڑتے ہی بلاول حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ ادریس اور لائبہ تھے۔ ادریس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی موجود تھی اور چہرے پر خوف و ہراس کے آثار نمایاں تھے۔ ادریس کو ملزم شوکت والی جیپ میں سوار کر دیا گیا، جبکہ لائبہ کو بلاول کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ پولیس پہنچنے تک جمیل بلاول کو تفصیلات سے آگاہ کر چکا تھا۔ لودھی ہاؤس کے لان کی کھدائی سے 4 لڑکیوں کی لاشیں ملی تھیں۔ 3 لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی تھی، جبکہ چوتھی لاش رخسانہ نامی لڑکی کی تھی، جس کا تعلق گولڈن ٹاؤن سے تھا۔ جمیل نے اسے بتایا یہ 5 برس پہلے کا واقعہ ہے، جب گولڈن ٹاؤن نیا آباد ہوا تھا۔ ڈی ایس پی فاروق لودھی ان دنوں حاضر سروس تھا۔ اس نے اس ٹاؤن میں پلاٹ خرید کر گھر تو تعمیر کروا دیا، مگر رہائش اختیار کرنے کی نوبت ہی نہ آئی، اور وہ ایک روز دل کا دورہ پڑنے سے چل بسا۔ ڈی ایس پی لودھی فرض شناس اور ایماندار پولیس افسر تھا، جبکہ اس کا بیٹا ریاض رشوت خور اور عیاش انسان تھا۔ ریاض ان دنوں اے ایس آئی کی پوسٹ پر تھا۔ لودھی کے مرنے کے بعد اسے کھلی چھٹی مل گئی۔ پہلے وہ باپ کے ڈر سے چھپ کر واردات کرتا تھا، اب بے دھڑک کھلے عام رشوت لینے لگا۔ شوکت، ادریس، اکمل اور ریاض گہرے دوست اور ہم نوالہ تھے۔ لودھی صاحب کے مرنے کے بعد ریاض نے وہاں رہائش کا ارادہ ترک کر دیا اور لودھی ہاؤس کو اپنی عشرت گاہ بنا لیا۔ چاروں دوست اکثر وہاں عیاشی کی غرض سے جاتے تھے۔ کبھی کوئی کال گرل ہائر کرتے تو کبھی کبھار کوئی بے بس مظلوم لڑکی ان کے ہتھے چڑھ جاتی، جسے ریاض وردی کا روب دکھا کر بے آبرو کر دیا کرتا تھا۔ ریاض جنسی لحاظ سے ایب نارمل تھا، اکثر نشاط انگیز لمحات میں بے قابو ہو کر جانور بن جاتا تھا۔ اس کی جنسی درندگی کی بھینٹ نہ جانے کتنی لڑکیاں چڑھ کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ کبھی کبھار پینے پلانے کی غرض سے بھی لودھی ہاؤس آ جاتے تھے۔ ریاض کے جاننے والوں، حتیٰ کہ اس کے ساتھی پولیس افسران کو بھی ریاض کی اس طرفگاہ کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ 5 برس پہلے 20 دسمبر کی شب ریاض پولیس اسٹیشن سے گھر جانے کے لیے نکلا ہی تھا کہ اسے اپنے تینوں دوست مل گئے۔ شوکت کے ہاتھوں میں شیمپین کی بوتل تھی۔ شراب کی یہ قسم ریاض کو بہت پسند تھی۔ اس کے دوست اس کی اس بات سے بخوبی واقف تھے۔ ریاض، ہماری طرف سے آج تمہاری خصوصی دعوت ہے، شوکت نے چہکتے ہوئے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ چاروں نے نصف سے زائد بوتل ریاض کی جیپ میں پی اور سڑکوں پر مٹرگشت کرتے رہے۔ سمندر کی طرف جانے والی سڑک پر وہ رات 10 بجے کے قریب گزرے تو انہیں ایک مہران دکھائی دی۔ مہران کار کی پچھلی نشست پر ایک جوڑا راز و نیاز میں مصروف۔ ریاض کی نظر ان پر پڑی تو اس نے جیپ روک دی۔ ہوئے کون ہو تم، اور رات کے اس پہر گاڑی میں کیا گپ شپ کر رہے ہو؟ ریاض گاڑی سے اترتے ہی ان پر گرجنے برسنے لگا۔ اس نے ہولسٹر میں اڑا پسٹل نکال کر ان پر تان لیا۔
ایک تو رات کا پہر اور پھر ریاض پولیس وردی میں ملبوس، اور ابھی ان پر پسٹل بھی تن چکا تھا۔ لڑکی ڈر اور خوف سے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ لڑکا البتہ حوصلہ مند ثابت ہوا۔ سر، ہم کوئی دہشت گرد نہیں جو آپ ہم پر اس طرح پسٹل تانے کھڑے ہیں، لڑکا کہنے لگا۔ تو ریاض بھڑک اٹھا۔ اوئے تیری تو، زیادہ بکواس مت کرو اور سیدھی طرح بتا یہ کون ہے۔ لڑکے کو اس کے انداز مخاطب سے غصہ تو آیا، مگر وہ تحمل سے بولا، سر ہم دونوں میاں بیوی ہیں، سیر و تفریح کی غرض سے آئے تھے۔ اچھا، ریاض نے لفظ اچھا کو کھینچ کر ادا کیا۔ نکاح نامہ دکھاؤ۔ اتفاق سے نکاح نامہ لڑکی کے پرس میں تھا، جو اس نے ریاض کو تھما دیا۔ لڑکے کا نام جواد جبکہ لڑکی کا نام رخسانہ تھا۔ دونوں کی شادی کو صرف 10-12 روز ہی گزرے تھے۔ او تو گویا یہاں تم ہنی مون منا رہے تھے۔ چل نکال، کتنے پیسے ہیں جیب میں؟ ریاض نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ تو جواد کا پارا چڑھ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ لفظ بکواس اپنے لیے سن کر ریاض کا دماغ گھوم گیا۔ چلو بیٹھو جیپ میں۔ ریاض کے اشارے پر اس کے ساتھیوں نے اس نوجوان جوڑے کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے گاڑی میں سوار کر دیا۔ پسٹل اب تک ریاض کے ہاتھ میں ہی تھا۔ ایک سنسان مقام سے گزرتے ہوئے ریاض نے اچانک ٹریگر دبا دیا تو گولی جواد کے سر میں اتر گئی۔ رخسانہ شوہر کو مرتے دیکھ کر چیخی تو ریاض نے اس کی کنپٹی پر گھونسا رسید کر دیا۔ وہ لہرا کر پیچھے کی طرف گری اور ہوش و خروش سے محروم ہو گئی۔ جواد کی لاش سڑک پر پھینک دی گئی اور وہ بے ہوش رخسانہ کو لے کر لودھی ہاؤس میں آ گئے۔ لڑکی کی آنکھ تو بیڈ پر جا کے کھلی، جبکہ وہ چاروں شیطان قریب بیٹھے اپنی خباثت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہوش میں آتے ہی اسے جواد کی کربناک موت یاد آنے لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہوا کہ اب اس کی عزت بھی خطرے میں ہے۔ وہ چیختی چلاتی بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھی تو ریاض نے اسے دبوچ لیا۔ کہاں چل دی میری کٹو؟ خدا کے لیے مجھے جانے دو، وہ اس شیطان کے آگے گڑ گڑائی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے اور جانے بھی دیں گے۔ وہ بولتے بولتے رکا تو اس کے ساتھیوں نے حیرت سے ریاض کو دیکھا۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ شرط کیسی؟ رخسانہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ تم چند گھونٹ یہ شربت پیو۔ اس نے شراب کی بوتل آگے کی۔ نہیں، میں نہیں پیوں گی۔ وہ سٹ پٹا گئی اور اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ ریاض نے اسے دبوچے ہوئے اس کے ناک پر اس طرح مضبوطی سے ہاتھ جمایا کہ لڑکی کی سانس رکنے لگی۔ مجبوراً وہ منہ کھول کر اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ریاض نے شوکت کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ اس نے قریب رکھی شراب کی بوتل اٹھائی اور رخسانہ کے منہ سے لگا دی۔ شراب حلق سے اترتے ہی اس کا دماغ گھومنے لگا۔ ریاض نے اب اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھاگنے کے لیے اٹھی تو ڈگمگائی۔ ان شیطانوں نے اسے لباس سے محروم کرتے ہوئے بیڈ پر پھینک دیا اور اس پر کسی وحشی جانور کی طرح ٹوٹ پڑے۔ شراب کے نشے میں مدہوش ہونے کی وجہ سے رخسانہ کی مزاحمت برائے نام تھی۔ وہ مچھلی کی طرح ریاض کے ہوس کے پنجوں میں تڑپنے لگی۔ وہ جنسی طور پر ایب نارمل تھا۔ وہ کسی وحشی درندے کی طرح اس نازک اندام موم کی گڑیا پر ٹوٹ پڑا تھا اور اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہوئے دانتوں اور ناخنوں سے بھنبوڑ رہا تھا۔ اسے یہ بھی نہ پتا چلا کہ اس کی درندگی کا شکار بننے والی رخسانہ کب کا دم توڑ چکی ہے۔ رخسانہ کی لاش کو لان میں ہی دفنا دیا گیا، جہاں پہلے ہی 3 لاوارث لڑکیاں دفن پڑی تھیں۔